کہ ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا حضرت ابو بصیر، صحابی کا نام آئے تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیہ کا نام آئے تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی قید میں تھے۔ اب کسی طریقے سے انہیں موقع مل گیا نکلنے کا، اس قید سے نکلے اور کسی طریقے سے گرتے پڑتے چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں۔ یہ واقعہ سنیے گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب وہ آ گئے خدمت اقدس میں، انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنا حال دکھایا کہ حضور دیکھیے میں ان کی قید میں تھا، یہ میرے زخم دیکھیں، یہ مجھے اس طریقے سے باندھ کے رکھتے تھے، مجھے ایسی جگہ پہ رکھتے تھے، بڑی اذیت دیتے تھے، حضور میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا ہوں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے بھی ان کی حالت دیکھی تو انہیں بہت زیادہ ان پہ ترس آیا۔ اتنے میں بھی یہ گفتگو جاری تھی کہ مشرکین نے مکہ نے اپنے 2 افراد مدینہ منورہ بھیجے تھے کہ جاؤ ابو بصیر جو یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں انہیں واپس گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے کہا دیکھیے آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ کوئی شخص اگر مکے سے بھاگ کے مدینے آئے گا تو آپ کو ہمیں اسے واپس کرنا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شخص کسی قید سے ظلم سے آزاد ہو کر اپنوں تک پہنچا ہو اور جسم پر زخموں کے نشانات ہوں اور وہ آ کر پناہ کی درخواست کر رہا ہو، اور آگے جو ہستی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے اپنے اس امتی کی حالت دیکھی اور مشرکین مکہ کا تقاضا دیکھا، تھوڑی دیر حضور خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا ابو بصیر تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا، ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے، ہمارا ان کا معاہدہ ہے اور ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ ابو بصیر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور جتنے اور مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ رب تعالیٰ ضرور نکالے گا۔ حضرت ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور مجھے نہ بھیجیں ان کے ساتھ، انہوں نے مجھ پر پھر ظلم کرنے ہیں، حضور میں بڑی مشکلوں سے نکلا ہوں، حضور کرم فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ دونوں حضرت ابو بصیر کو جب لے جانے لگے تو حضرت ابو بصیر بار بار مڑ کر جو ہے وہ حضور کو دیکھتے، بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں، وہ آگے گھسیٹ رہے ہیں، آپ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید حضور بات ارشاد فرمائیں۔ حضور بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جیسے ہی ابو بصیر نظروں سے اوجھل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، بڑا ضبط کر کے حضور بیٹھے رہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب حضرت ابو بصیر جا رہے ہیں ان کے ساتھ، جب مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکلے تو وہ 2 لوگ تھے، اپنے گھوڑے پر سوار تھے، آپ کو پیچھے باندھ کر لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے آپ کے ہاتھ کھولے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں، وہ بھی تھوڑا سستانے بیٹھ گئے اور کھانے پینے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بڑی شاندار تلوار، وہ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی یہ تو نوادرات ہیں، بڑا قیمتی تلوار ہے، اور اس سے میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور اتنے قتل کیے، اور چمک تو بڑی شاندار ہے، معلوم ہوتا ہے بہت قیمتی ہے۔ ہاں بہت قیمتی، بندہ نہیں ہوتا ذرا چوڑے میں آ جاتا ہے۔ آ گئے، آپ نے مجھے دکھانا ذرا تلوار، اس نے کہا یہ دیکھو۔ حضرت ابو بصیر نے وہ تلوار لی اور ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اب جو اس کا دوسرا ساتھی تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے تو اپنا گھوڑا لیا اور سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا، مدینہ منورہ کی طرف دوڑ لگا دی اس نے۔ حضرت ابو بصیر بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، اور آپ بھی اس کے پیچھے۔ وہ جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے کہا کہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی پہنچ گئے، جا کر عرض کرتے ہیں حضور
آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا حضور، آپ نے تو وعدہ نبھایا، ان کے حوالے کیا، اگر اب یہ خود ہی نہیں سنبھال پائے۔ حضور سنتے رہے۔ جب اس شخص نے کہا کہ دیکھیے آپ کے ساتھی نے قتل کیا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، حضور خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، ہم نے اپنا وعدہ۔ حضرت ابو بصیر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم تو وہی ہے جو پہلے تھا کہ ہم تمہیں مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی گفتگو سے خوشبو جو ہے وہ کشید کر لیتے تھے، جملوں سے خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے کہ حضور کا اشارہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم تمہیں مدینے میں نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ باقی تم کہیں بھی رہ سکتے ہو۔ حضور سے اجازت لی، اور وہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابھی مشرکین تک یہ خبر جائے گی تو پھر وہ آ جائیں گے لینے، مدینہ شریف سے وہ نکل گئے۔ اب مکے تو وہ جا نہیں سکتے تھے، تو سمندر کے کنارے انہوں نے ایک اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں وہ رہنے لگے۔ یہ خبر پہنچی مکہ المکرمہ کہ ابو بصیر نے اس شخص کو جو لینے گیا تھا قتل کیا اور خود بھی مدینے سے فرار ہو گئے۔ اب مشرکین سوچنے لگے کہاں گئے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ حضرت ابو جندل کون ہے، ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعرات میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو وہ بھی وہی تھے جو قید سے نکل کر آئے تھے اور انہیں بھی واپس کر دیا گیا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ابو بصیر نے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے، وہ دوبارہ مشرکین کی قید سے نکلے اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 2۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بڑھتی گئی اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ مقام عیس پر وہ رہنے لگے، سمندر کے کنارے، پہاڑوں کے پاس، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گوریلا وار شروع کر دی، یعنی مشرکین کے جو قافلے وہاں سے گزرتے شام کے لیے، انہوں نے وہاں پہ گوریلا وار شروع کر دی، حملے کرتے اور اشیاء خرد و نوش اٹھا کے لے جاتے۔ اب مشرکین کا وہاں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہو گیا، اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو یہ ہمیں واپس بھیج دیں گے، تو ہم مدینے نہیں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی تعداد بڑھتی گئی، اور ادھر حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل اور جو باقی مسلمان تھے، اب دل میں تڑپ تو ہے نا مدینے جانے کی، سامنے مدینہ ہے، راستہ جا رہا ہے، قافلے بھی مدینے کی طرف جاتے ہیں، سب گئے رہ گئے ہم، جانے کب ہوگا کرم، یعنی اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے تھے کہ پیغام آئے گا، حضور نے ارشاد فرمایا تو پیغام۔ اور دیکھیے عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بصیر نے کوئی بات محسوس نہیں کی کہ ہم تو ایمان لائے، ہمیں ہی مدینے سے نکال دیا گیا۔ عشق میں کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ محبت جہاں ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پر محبوب آپ کو چھاؤں میں رکھے یا دھوپ میں رکھے، محبوب محبوب ہوتا ہے۔ تو جب شام ہوتی تو حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر مدینے کی طرف رخ کر کے حضور کو سلام پیش کرتے، دیکھتے رہتے، اور گویا یوں کہتے ہوں گے کہ اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی جے میں سونے دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کتے مل پوے سونا انہوں رو رو حال سناواں۔ یعنی اب مدینہ منورہ قریب ہے، عشق مچل رہا ہے، لیکن مدینے جا نہیں سکتے اور شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ انتظار ہے کہ کب بلاوا آئے، اور اسی انتظار میں دن گزر رہے ہیں۔
ایک ایک پل ایک ایک لمحہ کیسے محسوس کرتے ہوں گے، ذرا اس فیلنگ کو محسوس کیجیے آپ کہ مدینے جا نہیں سکتے، انتظار میں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے مچل گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ یہ عجب عشق کی داستان ہوتی ہے، شکوے نہیں ہوتے عشق میں، شکوے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم تو ایمان لائے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نہ 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 نہ، جیسے بہت سارے مسلمان ایسی بات کر دیتے تو ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرت ابو بصیر نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، حضور سے اپنا تعلق برقرار رکھا، اور یہ یقین رکھا کہ عنقریب حالات بدلیں گے، اور پھر رفتہ 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 تعداد مسلمانوں کی 300 ہو گئی وہاں پہ، اور ان کے حملوں میں بھی شدت آ گئی۔ اب مشرکین جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اگر یہ کسی سسٹم میں ہوتے، مطلب کسی قبیلے کے ماتحت ہوتے تو ہم جا کے بات کرتے ان سے، ہم بات کس سے کریں، یہ تو خانہ بدوش لوگ ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، سامنے کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، چھپ کے رہتے ہیں اور گوریلا وار کرتے ہیں، کس سے جا کے لڑیں، ان سے لڑنا تو بہت مشکل ہے۔ بھائی لڑا تو اس سے جاتا ہے کہ جو لڑنے آئے، اب جو جان ہی ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہا ہے اس سے کوئی کیا لڑے گا۔ یہ جو معاہدہ کرتے ہیں نا، یہ جو شرائط طے کی جاتی ہیں اور جو ستم ہوتے ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پھر ایسا ہی نکلتا ہے۔ جس کو آپ ہر طرف سے مجبور کر دیتے ہیں اس کے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے، پھر یہی آپشن ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہم پھنس گئے بری طریقے سے، جو شرط ہم نے اپنے فائدے کے لیے رکھی تھی وہی ہمارے گلے کا پھندا بن گئی۔ ان کا وفد آیا مکے سے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا اور کہنے لگا حضور اس شرط کو ختم کر دیں، اور یہ جتنے لوگ مقام عیش پر موجود ہیں ان سب کو آپ بلا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں مدینہ منورہ میں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود رستہ بنا دے گا۔ یہ یاد رکھیے، زندگی کا اصول ہے یہ، زندگی میں یہ اپ ڈاؤن آتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ کبھی ای سی جی رپورٹ دیکھیں، اس میں آپ یہ لائنیں دیکھتے ہیں یوں بنی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر لائن سیدھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ختم ہو گیا بندہ۔ یہی تو زندگی ہے، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، یہی تو رنگ ہے، سردی گرمی، کبھی خوشی کبھی غم، یہی زندگی ہے، رنگ ہے سارے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جیسا سلسلہ ہو جائے، اگر لائن سیدھی ہو گئی تو بندہ ختم، بچے گا کیا؟ جینا سیکھیں اور حل ڈھونڈیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو بیٹھتے، اب تعداد بڑھ گئی، مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بات یاد رکھیں، جب حضرت ابو بصیر گئے وہاں سے تو کیا حضور علیہ السلام ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہوں گے؟ مدینے سے لوگ آتے، آ کے بتاتے حضور تمہیں یاد کر رہے، حضور تمہارا ذکر کرتے، یاد کرتے، اور ادھر بھی مچل رہے ہیں کہ بلاوا کب آئے گا، کب بلاوا آئے گا۔ جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی، نبی کے عشق سے جس قدر کوئی مانوس ہوتا ہے، صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو بصیر کا جو درد ہے وہ حضور کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضور بھی انتظار میں تھے، ابو بصیر بھی انتظار میں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ شرط ختم کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ چٹھی لکھو میرے عاشق کے نام۔ ایک پیغام لکھوایا کہ ابو بصیر آ جاؤ، مدینے آ جاؤ۔
سارے ساتھیوں کو لے کر مدینے آ جاؤ، پیغام سوا لائی ہے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ادھر قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر چلا، اور ادھر حضرت ابو بصیر بستر پر ہیں، لیکن چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب پیغام آئے گا۔ قاصد پہنچا وہاں مقام عیس پر، اور جا کر حضور علیہ السلام کا جب پیغام دیا کہ مبارک ہو، مدینہ منورہ سے آقا کریم علیہ السلام کا بلاوا آ گیا ہے، سارے مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ اور حضرت ابو جندل جلدی سے اٹھے اور بھاگ کر حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچے۔ وہ بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اور آنکھیں جو ہیں نا ان کی کھلی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں، محبوب کے انتظار میں آنکھیں ہیں۔ جا کر جب پیغام سنایا، خط جا کر دیا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ پڑھو خط کو۔ حضرت ابو جندل نے جب یہ خط پڑھ کر سنایا کہ حضور نے پیغام، حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ آ جاؤ غلامو آ جاؤ، حضرت ابو بصیر نے وہ خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھا، اور روح جو ہے کفا سے انصری سے پرواز کر، یعنی محبوب کے اس خط کا ہی، اس بلاوے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور کسی چیز کا انتظار نہیں تھا۔ اپنا مشن مکمل کی کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے، اپنا کام پورا کر کے حضور کا جب پیغام آیا، ظاہری طور پر تو وہ نہ جا سکے، لیکن جیسے ہی ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر حضور کی محفل حضوری میں پہنچ گئے حضرت ابو بصیر۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے انعام کیا ملا، ذرا یہ بھی تو دیکھیے۔ حضرت ابو جندل نے نماز جنازہ پڑھائی، اسی مقام عیس پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنا، اور پھر آج بھی وہاں پر مسجد ابو بصیر وہاں پر موجود ہے، دنیا بھر سے لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام عیس ہے، وہاں پر مسجد ابو بصیر اور آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ انعام کیا ملا۔ باقی اصحاب نے جو جد و جہد کی، انہیں تو یہ انعام ملا کہ وہ سارے مدینہ منورہ آ گئے، اور حضرت ابو بصیر کو جو نشان عشق عطا ہوا وہ کیا ہوا۔ دیکھیے کہ کیسا نشان عشق ملا کہ آپ کا وہاں مزار بنا، اور آپ کے نام سے وہاں مسجد منسوب ہوئی، اور رہتی دنیا تک لوگ وہاں جاتے رہیں گے، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام بھی زندہ رہا، آپ کا نام بھی زندہ رہا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ قربانیاں ہیں لازوال۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضور کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ سید زادے کی اگر تربیت کرنی پڑے تو کیسے کریں، یعنی سید بھی ہے اور سدھارنا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سختی کرنی بھی پڑے تو دل میں یہ نیت کر لو کہ میں ان کے پاؤں کی دھول کو صاف کر رہا ہوں۔ یعنی سادات کا ادب، نسبت کا ادب تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن ایک شخص اگر ایسا ہے کہ اس کا کیریکٹر ہی وہ نہیں ہے تو اسے خود غور کرنا چاہیے کہ جہاں سے وہ منسوب ہے، جس نسبت سے ان کا تعلق ہے، اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو ادب ہی سکھایا گیا ہے، لیکن ریاست اپنی جگہ کام کرتی ہے۔ ایک خاتون نے چوری کی، اور کہ حضرت اسامہ بن زید سے کسی نے کہا کہ آپ جائیں حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں، آپ چونکہ حضور کے لاڈلے ہیں آپ جائیں کہ اس خاتون کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے فرمایا اسامہ، پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کا اگر کوئی صاحب ثروت شخص جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اسے بھی سزا
دی جاتی. دیکھیں جرم اگر کوئی کرے گا تو ریاست اپنی جگہ کام کرے گی. وہ کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی سید ہو، ریاست اپنی جگہ جو قوانین ہیں وہ سب پہ لاگو ہوتے ہیں. جہاں تک رسپیکٹ کی بات ہے تو ہم ہر سید زادے کا ادب کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ریاست کی بات ہے وہ، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات محبت کی کر رہے ہیں. ادب ہم ہر ایک کا کریں گے، ہر نسبت والی شے کا کریں گے، لیکن جس نے جرم کیا ہے اسے سزا تو ملے گی، وہ کوئی بھی ہو.